لکھنے سننے اور چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بینکاک فرشتوں کی بستی کی قسط نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ اس سفر نامے کے عنوان کے بارے میں ایک اور وضاحت ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارا سفر بنام تھائی لینڈ تھا، تاہم ہمارا زیادہ تر وقت فرشتوں کی بستی کے نئے پرانے راستوں، تنگ کشادہ گلیوں، قدیم و جدید عمارتوں، ثقافتی بھول بھلیوں اور تاریخی مقامات کے بیچوں بیچ گزرا۔ بلکہ یوں کہیے کہ ان چند دنوں میں یہ بستی ہم پر گزر گئی تو زیادہ درست ہوگا۔ چنانچہ وہاں ہمارے گزارے اور ہم پر گزرے لمحات کے عناصر ترکیبی کو گوندھا جائے تو اس سے بہتر عنوان سوچتا نہیں۔ تھائی لینڈ کے اس سفر کا شان نزول اسلام آباد میں تھائی ایمبیسی کی طرف سے ایک ثقافتی مطالعاتی دورہ تھا، جس میں میرے علاوہ معروف صحافی منیر احمد اور ماہر ماحولیات اظہر قریشی بھی شامل تھے۔ اظہر قریشی اور منیر احمد سے میری پہلی ملاقات جہاز کے اندر ہی ہوئی، تعارف ہوا اور ایک دوسرے کی مصروفیات کا علم ہوا۔ تو میرا پہلا اور آخری تاثر یہ تھا کہ دونوں کی شخصیات میں زمینی اور خلائی مگر بڑے دلچسپ فاصلے ہیں۔ اگرچہ دونوں ایک دوسرے کو گزشتہ 14 برس سے جانتے تھے، مگر دونوں ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے فاصلے پر تھے۔ منیر احمد ایک کھلا ڈلا، یار بیلی، حدوں کو لامحدود سمجھنے والا، ہر گزرتے لمحے میں جینے والا، مکمل ایکسٹروورٹ دکھائی دیا، جبکہ اظہر قریشی سنجیدہ ترین، خاموش، پراسرار، اپنے پتے چھپا کر رکھنے والا، دور رس مقاصد کے تحت سوچنے والا مکمل انٹروورٹ لگا۔ حیرت بھی ہوئی کہ ان کے درمیان یہ طویل یارانہ کیسے؟ میرے خیال میں اس میں منیر احمد کا کمال زیادہ تھا۔ سفر سے قبل اگرچہ میں نے کوشش کی کہ تھائی لینڈ کے متعلق اپنی معلومات بہتر کر سکوں، مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ سچ پوچھیں تو اچھا ہی ہوا کہ اس لا علمی کے پورے سفر کے دوران جستجو کو سوتے ہوئے بھی اونگنے نہیں دیا۔ تھائی ایئر کا ہمارا جہاز، جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:20 پر روانہ ہوا تھا، تھائی لینڈ کے وقت کے مطابق صبح کے 6:35 پر سورنا بھومی ایئرپورٹ بینکاک جا پہنچا۔ کہنے کو یہ ایئرپورٹ بینکاک کا ایئرپورٹ کہلاتا ہے، مگر در حقیقت یہ تھائی لینڈ کے ایک اور ملحقہ صوبے سنتراکان میں واقع ہے۔ امیگریشن اور سامان لیتے لیتے جب ہم لوگ ایئرپورٹ سے نکلے تو اس وقت وہاں تقریباً 7:30 بج چکے تھے۔ صبح 7:30 بجے جب ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ہمارا میزبان پنو ٹاٹ اپنے چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو کھینچ کھینچ کر اچھلتے ہوئے زور زور سے ہاتھ ہلائی دکھائی دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید ہم اسے دیکھ ہی نہ پاتے کہ ہماری نظریں بذریعہ منیر احمد کچھ اور مسحور کن نظاروں میں ڈوبنے ہی والی تھیں۔ روانہ ہونے سے قبل پنو ٹاٹ نے میری اسلام آباد میں 2-3 بار ملاقات ہو چکی تھی۔ پنو ٹاٹ، جسے منیر احمد پیار سے پنو کہتا تھا، بڑی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ چھوٹے قد، سفید رنگت، تھائی نقش و نگار کا حامل، ہمارا یہ پیارا میزبان دیکھنے میں بڑا معصوم اور دل نواز تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت، اس کی چابک دستی، ذہانت، تیزی اور تیز رفتاری نے ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیا۔ گاڑی میں سامان رکھ کر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس خیال میں دراز ہو گئے کہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے ہوٹل جائیں گے، آرام کریں گے، کیونکہ رات بھر میں تو سو نہ سکا تھا کہ دوران سفر مجھے بالکل نیند نہیں آتی۔ مگر سر منڈاتے ہی اولے پڑے، کیونکہ جو ہی ہم شہر کے اندر داخل ہوئے تو پنو ٹاٹ عرف پنو نے سانس لیے بغیر مسلسل براہ راست کمنٹری شروع کر دی۔ اس نے بہت کچھ بتایا مگر بہت کم یاد رہا۔ ہاں، تھائی لینڈ کی اس وقت کی سب سے اونچی عمارت بویوک ٹاور کا دیکھنا یاد رہا۔ دل میں کہیں خواہ یہ امید تھی کہ شاید یہ کمنٹری صرف راستے تک چلے گی اور ہوٹل پہنچ کر ختم ہو جائے گی، مگر اچانک ایک قدیم عمارت کے سامنے پہنچے تو ہمارے پنوں نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ ہوٹل جا کر آرام کرنے کے بجائے پہلے ہم بینکاک کے چند مقامات کی سیر کریں گے۔ اس پر ہم تینوں نے ایک دوسرے کی بے بسی کا آنکھوں ہی آنکھوں میں لطف اٹھایا اور مل کر اپنی زبان میں ایسے آہ بھری کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہم بھی یہی چاہتے تھے۔ اس خوش فہمی میں اس نے کمنٹری جاری رکھی اور ہم نے اس کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ ادھر آئیں، جلدی چلیں، وقت کم ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے،
وہ یہاں تھا، دل بولتا میں کہاں ہوں۔ رت جگے اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے کبھی کبھار یہ بھی سنائی دیا کہ کوئی مدھر بھری آواز میں کہہ رہا ہو کہ میں یہاں ہوں، تم کہاں ہو؟ اور میں بڑبڑا کر کہہ رہا ہوں، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں ہوتی۔ ناظرین اور سامعین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ آنے والی ایک ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔